صریح الفاظ کے ساتھ طلاق اگر مرد نے دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ صریح الفاظ کیا ہے اس کو ذرا دیکھیں تفصیل کو، اس کی کیا تفصیل فقہاء نے نقل کی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بیوی کو صریح لفظ کے ساتھ 1 یا 2 یا 3 یا جتنی بھی کہے، مثلا 1 2 دے، یوں کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا تجھے طلاق ہے، یا تو طلاق والی ہے، اس طریقے کے الفاظ شوہر نے بیوی سے کہا تو اس کی بیوی پر بلا نیت طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ یہ فقہاء کی عبارت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں لوگوں کی تو رواج مختلف ہے، مختلف طریقے سے طلاق دیتے ہیں، اس لیے طلاق کا دار و مدار الفاظ پر ہوتا ہے اور نیت پر ہوتا ہے۔ مرد نے جو الفاظ کہے اس الفاظ کو دیکھا جائے گا کہ اس نے الفاظ کیا استعمال کیا۔ صریح ہے تو نیت کے بغیر اس پر طلاق پڑ جائے گی، صریح نہیں ہے تو پھر نیت کا مسئلہ آتا ہے۔ اس لیے طلاق کے مسائل جہاں کہیں بھی پیش آئے، میری یہ ویڈیو جو صاحب بھی دیکھے، جہاں بھی دنیا کے اندر دیکھے، اگر طلاق کے مسائل ہے تو پہلا حکم میں آپ سے یہ بتلاؤں گا کہ آپ کسی قریبی دارالافتاء یا کسی اہل علم، کسی مفتی، کسی عالم، کسی جانکار سے رابطہ کیجئے اور ان کو صحیح صورتحال بتلائیے، پھر جو ہے وہ جس طریقے سے کہیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی نے کچھ کہا اور کسی عالم کے پاس جانے کے بعد وہ آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے گھر میں کچھ کہے اور عالم کے پاس جا کر کے مفتی کے پاس کچھ اور الفاظ کو استعمال کرے، تو اس صورت میں مفتی تو جو کچھ بتلائے گا اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے یا مسئلہ بتلاتا ہے، اور یہ شخص گنہگار ہوتا ہے اور گناہ کا کھاتا اس عالم کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ جو ہے کسی عالم کے پاس تحریری شکل میں لے کر کے جائیے، کسی دارالافتاء میں طلاق کے مسائل بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، اس لیے جن صاحب کے ساتھ خدا نخواستہ یہ صورتحال پیش آ جائے تو آپ تحریری شکل میں کسی عالم کے پاس لے جائیے، تمام تر صورتحال بتلائیے، پھر وہ جیسا حکم بتلائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ملتا تو غیر مقلدیت کو اختیار کر لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے اور دیگر مذاہب کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ انسان یہ نفس پرستی پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو صاحب بھی میری ویڈیو کو دیکھے، اگر ان کے ساتھ یا ان کے دوست احباب اعزاء اقربا رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ صورتحال پیش آ جائے طلاق کی، تو کسی قریبی دارالافتاء یا کسی اچھے مفتی کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، خود سے مفتی بننے کی کوشش نہ کرے اور مفت کے مفتی بن کر کے فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اس لیے خدا را اس معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ دور سے فون پر مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں طلاق کا، اور کہتے کچھ ہے اور مفتی نے کہا کچھ، اور جا کر کے جو ہے گھر میں جس بات کو مفتی نے کہا اس کو نہیں بتلاتے، چھپا کر کے پھر جو ہے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، تو یہ سب غلط طریقہ ہے۔ اس لیے سامنے بیٹھ کر کے کسی عالم اچھے جانکار مفتی کے پاس مسائل کو رکھے، پھر وہ جو حکم بیان کرے اس کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی دنیا کا عالم ہو، دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی عالم ہو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ عالم اپنے گھر سے مسئلہ نہیں بناتا ہے۔
کوئی بھی عالم ہو، کیسا بھی عالم ہو، جو اللہ اس کے رسول کا ڈر اور خوف دل کے اندر رکھتا ہوگا وہ اپنے گھر سے مسئلہ نہیں گڑتا ہے۔ جو بھی عالم ہوگا صحیح نہج پر اس کو علم دین اور شریعت کا علم ہوگا، وہ مسائل کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ شریعت کی روشنی میں بتلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مفتی نے یہ مسئلہ بتایا، فلاں مفتی یہ اپنے گھر سے نہیں مسئلہ بتلاتا بلکہ وہ مفتی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو احکام صادر ہوتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ اس لیے کسی غلط بات کو کسی مفتی کی طرف یا کسی عالم کی طرف منسوب کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بہرحال میں نے جو ابھی مسئلہ بتلایا کہ کسی آدمی نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی یا تجھے طلاق ہے یا تو طلاق والی ہے، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر بغیر نیت کے طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اس میں چونکہ صریح لفظ ہے، نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ در مختار، شامی اور دیگر کتب کو دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ شامیہ میں ہے صریحہ مالم یستعمل الا فیہ کطلقتک وانت طالق ومطلقہ ویقع فیہا واحدۃ رجعیۃ۔ یہ در مختار کی عبارت ہے شامی کے ساتھ کتاب الطلاق باب الصریح، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی چوتھی جلد 457 صفحے پر، اور اسی طریقے سے 460 صفحے تک اس عبارت کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑے کے اندر جو ہے نقل کیا ہے، اس صفحے پر دیکھیں گے تو ملے گی۔ اسی طریقے سے کنز الدقائق، جو تبیین الحقائق، جو کنز الدقائق اور تبیین الحقائق کے اندر تیسری جلد صفحہ 39 پر نقل کیا ہے، جو تبیین الحقائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے۔ اسی طریقے سے ہدایہ دوسری جلد 378 صفحہ جو مکتبہ نعیمیہ دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ پہلی جلد 354 صفحہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا قدیم نسخہ ہے، اس کے اندر، اور جو نیا نسخہ چھپا ہے زکریا بک ڈپو دیوبند کا، اس کی پہلی جلد صفحہ 422 پر بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 94 اور 95 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور مختلف کتب کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، لہذا اس مسئلے کو جو ہے وہاں دیکھیں گے تو مل جائے گا۔ بہرحال طلاق کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، کسی عالم سے رجوع کیے بغیر خود فیصلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔